نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں کیا خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو ہم روایت کو دیکھتے ہیں جس کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں کہ آپ سے نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں فرض جس نے ادا کیا تو فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر پہنچ جاتا ہے، اور جس نے ایک نفل ادا کیا تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ہے اور وہ لیلۃ القدر ہے، جس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا گویا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ یا 1000 مہینوں کے برابر ثواب حاصل کر لیا۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں جس نے روزہ افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے، اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام نے جب یہ فضیلت سنی افطار کروانے کی تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزے کو افطار کروا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دودھ کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروا دو، کھجور سے یا پھر پانی سے ہی روزہ افطار کرا دو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سیراب ہو کر کھلایا اس کو حوض کوثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ جام پلائیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مہینہ عطا فرمائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کرتے رہے رجب کے مہینے سے ہی، پھر آپ نے شعبان کا چاند دیکھا تب بھی آپ نے دعا کی، اور پھر رمضان کا، اور آج ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ یا رب کریم اس مہینے کے روزے رکھنے کی صحت کے ساتھ اللہ پاک توفیق عطا فرمانا، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، قیام کرنے کی توفیق عطا فرمانا، لیلۃ القدر کو یا رب کریم ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہماری ساری نمازیں، روزے، عبادات، قرآن، جو کچھ بھی اللہ تجھ سے دعائیں کریں، نیک جائز دعائیں، اللہ ان کو قبول اور منظور فرمانا۔ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمانا، اور یہ رحمتوں برکتوں والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب اللہ پاک ہمیں نصیب فرمانا، اور اس کے بعد بھی رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔